آپ سنت اور شریعت کے اس زاویے کے انداز میں ذرا اپنے گھر کو مرتب کر کے تو دیکھیں. وہ جی لوگ فخر سے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نا جی وہ گھر میں کل مرضی کی چیز نہیں پکی ہوئی تھی تو میرے بچے نے موبائل توڑ دیا. تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے؟ یہ آپ بڑا ذوق سے سنا رہے ہیں کہ میں نے بڑا لاڈلا رکھا ہوا ہے, تو جی زندگی میں مشقت آ گئی تو کیا کرے گا, خدا نہ خواستہ کبھی فاقے آ گئے تو کیا کرے گا. یہ ناز کے ساتھ آپ سنا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, چلے یہ بات دل لگی والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہے. وہ کہتے ہیں میرا بچہ کچھ سبزیاں نہیں کھاتا. اب وہ کہتا ہے نا میں نے نہیں کھانی تو اس کی اماں 500 دیتی ہے, بیٹا باہر سے کھا لے. کہتے ہیں نا ہماری اماں ابا کو پتہ نہیں کیا تھا, مجھے آلو گوبھی پسند نہیں تھی, تو گھر میں پکی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا میں نے نہیں کھانی, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ پھینٹی بھی کھاتا تھا اور آلو گوبھی بھی کھاتا تھا, ڈبل کھانا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ بچوں کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ آپ سے کہے گا بچوں کا فاسٹ فوڈ بند کر دیں. تو بھئی فاسٹ فوڈ لگایا کس نے بچوں کو, کس نے لگایا؟ تھوڑا سا اپنے گھر پر توجہ کریں. یہ حضور کی اہل بیت نبوت کا فیضان سمجھیں, آپ غور فرمائیں ان کے اندر. دیکھیں نا, اور پھر ہم بچوں کو بزدلی سکھاتے ہیں, جناب باہر نہ جانا, لڑائی ہو رہی ہے, یہ سڑک نہ کراس کرنا, حالات خراب ہو جائیں گے. یہ دیکھو نا, یہ حسنین کریمین کی شان ہے. جب چاروں جانب سے بلوانیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا نا, تو خطرہ سب سے زیادہ دروازے پر تھا کہ کوئی دروازہ کراس کر کے آ نہ جائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لائے, امام حسن اور امام حسین کو, اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی. فرمایا بیٹا اس دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ, کوئی ظالم یہاں سے گزر کے تمہارے خالو کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہاں کھڑے ہو جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے, وہاں حسنین کریمین پہرا دے رہے ہیں. وہ خدا کے بندوں سمجھو تو صحیح, انہیں جینا سکھاؤ, انہیں کھڑا ہونا سکھاؤ, انہیں میدان میں رہنا سکھاؤ, انہیں طاقتور بناؤ, ان کے مزاج کے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ یہ گھبرائے نہیں, یہ پریشان نہ ہو جائے, زندگی میں نہ جائیں. یہ ہمیں حضور کے اہل بیت سے سبق ملتا ہے. ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے باہر سے فون کیا, کہنے لگے مولانا حضرات تقریریں کر لیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, کئی دفعہ ہم بات نہیں کرتے کہ ہم پر کوئی فتوی نہ لگ جائے. تو یہ تو بتائیں کہ 3 دن کوئی بھوکا پیاسا رہے اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ کھانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا اور پردیس تھا, اور پھر آپ بعد میں یہ بھی سنائیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور بڑی دلیری سے لڑے. وہ کہنے لگے انسانی وجود میں کمی ہو جاتی ہے خوراک نہ کھانے سے, وہ بڑی طاقت سے میدان میں نکل نہیں سکتا, تو آپ بڑی دلیری سے آپ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں. اور وہ اپنی بات کہنے لگے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو عصر کے بعد میرا دل کرتا ہے مجھے آواز بھی کوئی نہ دے. 1 دن کی صرف, اور وہ بھی پورے 24 گھنٹے کی نہیں, 11-12 گھنٹے کی بھوک, اور عصر کے بعد کہتے ہیں وہ مطلب مشکل ہو جاتا ہے. آپ 3 دن بھوکے پیاسے رہے اور اس کے باوجود بڑی دلیری سے میدان میں لڑے. جن کی ماں نے بچپن سے عادت ڈالی ہو نا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی, نہیں سمجھ آئی بات کی آپ. یہ اچانک ہو تو مشکل ہوتا ہے, اور اگر عادت ہو تو, اگر آپ بچے کو بچپن سے سکھائیں نا, اگر عادت ہو تو پھر یہ مشکل. کہنے لگے وہ کیسے, تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں, تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں 7-7.5 سال عمریں ہیں امام حسن اور امام حسین کی, اتنی عمریں ہیں, اور 3 دن مسلسل روزے رکھے ہیں مولا علی شیر خدا نے اور سیدہ فاطمہ نے. اور بچوں نے کہا دونوں نے کہ ہم نے بھی رکھنا ہے روزہ اگر آپ رکھیں گے. شہزادوں نے بھی ساتھ روزہ رکھا, اور تینوں دن یہ منظر ہوا ہے کہ جب افطار کرنے کے لیے سامان ٹیبل پہ آیا ہے, کچھ کھانا رکھا ہے, اور وہ بھی جووں کی روٹیاں, بندے 4 اور روٹیاں 3, کبھی بندے 4 اور روٹیاں 2. تو جیسے ہی افطار کرنے لگے ہیں دروازے پر سوالی آ گیا, کبھی کو قیدی آ گیا ہے, کبھی کو راہگیر آ گیا ہے, کبھی کو مسکین آ گیا. 3 دن اٹھا کے اس کو دے دی ہیں, اور ایک کھجور سے افطار ہے اور ایک کھجور سے سحری ہے. میں نے کہا مولا علی دیکھ رہے تھے, سیدہ پاک دیکھ رہی تھی کہ 3 دن انہوں نے بھوکے پیاسے رہنا ہے, انہوں نے اپنے سامنے پہلے ہی تربیت کر دی تھی, ٹریننگ دے دی تھی. نے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی, وہ سہ ہی نہیں پاتے.
اس لیے کسی میدان میں کھڑے نہیں ہوتے، ذہن ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، مشقت کی عادت اپنے بچوں کو آپ میدان میں رہنا سکھائیں۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ مہربانی کریں گے اور تھوڑا اپنے بچوں کو بھی وقت دیں گے۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ لوگ لوگوں کے باغ میں پانی دیتے رہتے ہیں اور اپنے سارے ان کے بوٹے خشک رہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں توجہ ہی نہیں کرتے، ڈیوٹی نہیں کرتے، گھر میں وقت ہی نہیں دیتے۔ پہلے تو آپ یقین کریں، بڑے شکایت کرتے تھے کہ بچے سے کہیں موبائل بند رکھے۔ اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے گزارش کریں جب گھر آ جائے پھر تو موبائل چھوڑ دیا کریں، مہربانی کریں کوئی ہم سے بھی کلام کرے۔ یہ دیکھیے نا، مصروف ترین وقت ہے نبی کریم علیہ السلام کا، حضور کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ۔ مرحوم آدم چشتی نے کہا تھا، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک ایک لمحہ نبی ہے حضور کی زندگی کا، ہر وقت دین کی خدمت، ہر وقت تبلیغ۔ اور پھر مدینہ منورہ میں منافقین کی سازشیں، کافروں کی شرارتیں، جنگ کے لیے صف بندیاں، بڑے بڑے مشکل مراحل، لیکن اس کے باوجود حضور اپنے اہل خانہ کو وقت دیتے۔ یعنی حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہے جناب زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بنت زینب، بخاری میں موجود ہے، حضور نماز پڑھنے جاتے تھے تو نواسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا، میرا دل کرتا ہے آج رات میں تیرے گھر میں رہوں۔ حالانکہ شہزادے سارا دن وہیں رہتے تھے، دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن اسپیشل وقت نکال کر گئے۔ اور پھر کہا، یہ بچے میرے ساتھ سوئیں گے، ایک طرف امام حسن کو لٹا لیا، ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا۔ رات کو شہزادوں نے دودھ مانگا اور پیالے میں دودھ پڑا تھا، تو کریم فرمانے لگے، فاطمہ تو لیٹی رہا، دودھ بھی انہیں میں ہی اٹھ کے دوں گا۔ او بھائی، آپ وقت تو دیں اپنے بچوں کو، آپ ٹائم تو دیں، آپ ان کے سوال سنیں تو صحیح۔ یہ اس وقت آپ ٹائم دیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کسی رافضی کے ہتھے چڑھ گئے، خارجی کے ہتھے چڑھ گئے۔